اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کا مقصد۔ حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے معلوم کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں زیادہ تر کس بات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا، آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کے پاس اگر سونے کی 2 وادی جنگل ہوں تو بھی اس کا جی نہیں بھر سکتا، بلکہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ انسان کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرتی، یعنی مرنے کے بعد ہی سلسلہ آرزو ختم ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور یہ مال اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی اطاعت پر قوت حاصل کی جائے اور اس میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ لالچ مرتے وقت تک باقی رہتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر چیز اس کی عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جاتی ہے سوائے 2 چیزوں کے۔ لالچ ایک ہے ان میں سے، اور دوسری ہے آرزو، جو بجائے کم ہونے کے بڑھتی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان حق۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ 2 چیزوں سے ہے۔ نمبر 1 لمبی لمبی امیدیں، اور نمبر 2 نفسانی خواہشات کی پیروی۔ سنو، طویل امیدیں اور آرزوئیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور خواہشات کی پیروی گمراہ کر دیتی ہے۔ 3 آدمی، 3 باتیں اور 3 حالتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 3 آدمیوں میں 3 باتوں کی وجہ سے 3 حالتیں ضرور پیدا ہو کر رہیں گی۔ نمبر 1 دنیا پر اوندھے منہ گرنے والا۔ نمبر 2 دنیا کا انتہائی حریص لالچی۔ نمبر 3 دنیا کے مال میں بخل کرنے والا۔ ان 3 صفات کے حامل لوگوں میں یہ 3 حالتیں ضرور ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1 ایسی محتاجی جس کے بعد مالداری نصیب نہ ہو۔ نمبر 2 ایسی مشغولیت جس میں قطعاً فرصت فراغت نہ ہو۔ نمبر 3 ایسا غم جس میں خوشی کی جھلک تک نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما۔ بھائیو، زیادہ تشریح کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے زیادہ پڑھا گیا ہے۔ سب کیونکہ ملتی جلتی باتیں ہیں، اور سب کا حاصل صرف ایک ہی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کے لیے سم قاتل ہے۔ سم کہتے ہیں زہر کو، اور قاتل یعنی قتل کرنے والا، یعنی ایسا زہر ہے وہ کہ اس کے ذریعے سے انسان کا قتل ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان مال کے لالچ میں آ کے اس بات کی کمی نہیں چھوڑتا کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، اور وہ اپنے عقیدے کو خراب کر لیتا ہے، اپنے عمل کو خراب کر لیتا ہے، اپنی ذہن کو خراب کر لیتا ہے، اپنے سوچ و فکر پر مال کو ظاہر کر لیتا ہے۔ تو پھر وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا بولنا سونا سب کچھ اسی فکر میں رہتی ہے۔ حالانکہ اسی مقصد کے لیے کوئی آیا ہے دنیا میں۔ انسان دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کرے، تاکہ اللہ کی بات مانے۔ چنانچہ مال کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ اللہ کی اطاعت پر قوت حاصل کرنا، اس کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس میں سے زکوٰۃ دی جائے، اس کا فرض ادا کیا جائے، نوافل میں نفلی صدقات بھی اس میں سے خوب کیا جائے۔ ایسے ہی انسان کی آرزو بڑھتی رہتی ہے اس کے آخری عمر میں، اور یہ اس کا آرزو کا بڑھنا، ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر کے آخر میں اس بات کی آرزو ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق جوڑے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرے، لیکن ہوتا اس کے بالکل الٹ ہے۔ اس کی طبیعت میں لالچ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی طبیعت میں خواہشات بڑھ جاتی ہیں، وہ الٹی سیدھی آرزو کرنے لگتا ہے۔ خاص طور سے دیکھا گیا ہے گھروں کے اندر کہ فلاں کی شادی ہو جائے تو میری موت جب آئے، میں پوتے کی شادی دیکھ لوں، اس کا لڑکا دیکھ لوں، اور پھر اس کے بعد اس کی خوشیاں بھی دیکھ لوں۔ ارے بھائی، آپ کو اس کے لیے کوئی پیدا کیا گیا تھا، وہ تو اللہ نے ایک مقصد پورا کر لیا آپ کے ذریعے سے، آپ کو خاندان کو چلانا تھا، وہ چلائے گا۔ آپ رہیں نہ رہیں تب بھی اس کو چلنا ہے۔ جن خاندانوں میں خوشیاں دکھنی ہیں وہ دکھ کر رہیں گی، وہ چاہے آپ رہیں یا نہ رہیں، اور جن خاندان میں آفتیں اور مصیبت آنی ہے وہ ایسے ہی رہیں گی۔ تو آپ اس بات کی کیوں آرزو کرتے ہیں؟ آپ اپنے آگے کی سدھار کرنے کی فکر کیجئے اور اپنے عمل کو سدھاریے۔ تو اسی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے اس کی بنیادی جو جڑ ہے، اس کے اندر جو بنیادی خرابی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی محبت،
دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے، اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ دینی کتابیں پڑھے انسان، دیندار لوگوں کے پاس بیٹھے اور دینی لوگوں کا تذکرہ کرے، تو اس کے ذریعے سے انسان کے دل میں جو ہے گداز پیدا ہوگا، نرمی پیدا ہوگی اور دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو 3-4 چیزیں پڑھی گئی ہیں، اس کا مقصد سب کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کریں اور دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق نصیب فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔